Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. فمن أظلم ممن كذب على الله، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولے اور سچ بات کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے پاس آ جائے. کیا جہنم میں ایسے کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو سچ بات لے کر آیا اور اسے سچ مانا وہ لوگ جو ہے متقی ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ ہے جو وہ چاہیں گے. یہ مومنوں کا بدلہ ہے، یعنی نیکوکاروں کا بدلہ ہے، تاکہ اللہ رب العزت ان سے اس برے کام کا کفارہ دے دے جو وہ کیا کرتے تھے، اور انہیں ان کا اجر اس سے بہتر طریقے سے دے جو عمل کیا کرتے تھے. کیا اللہ رب العزت اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور وہ لوگ آپ کو ان سے ڈراتے ہیں جو اللہ کے علاوہ ہیں، اور جنہیں اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جسے اللہ ہدایت دے تو کوئی اسے گمراہ کرنے والا نہیں. کیا اللہ رب العزت زبردست انتقام لینے والا نہیں ہے؟ تیسویں پارے کے آخر میں کل اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال دی ہے تاکہ لوگ اس پر دھیان دیں اور غور کریں. قرآن عربی زبان میں اتارا، اس میں کوئی کمی کوئی کجی نہیں ہے، اور یہ اسی لیے ہے تاکہ لوگ ڈریں. پھر اللہ نے مثال دی ایک ایسے غلام کی جس کے بہت سے ساجیدار اور ضدی ہیں وہ ہوں، اور ایک ایسے غلام کی جس کا جو صرف ایک ہی آدمی کا غلام اور ماتحت ہو. تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لہذا اللہ کی تعریف ہے اور لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، لیکن اکثر نہیں سمجھتے. سب کو مرنا ہے، آپ بھی اور ہم بھی اور وہ بھی، سب مریں گے. اور پھر قیامت کے دن جو لوگ ہیں اس طرح کے کفر کرنے والے وہ جھگڑیں گے. اب یہاں سے 24ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے اور سلسلہ وہی چل رہا ہے. اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور سچ بات کو جھٹلا دے آنے کے بعد. ایسے کافروں کے لیے جہنم میں ہی ٹھکانہ ہے. کافر اور مشرک وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ جھوٹے ہیں
اور انہوں نے اپنی طرف سے کلام گڑھ لیا ہے اور اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اللہ پر جھوٹ بولے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ یعنی اگر نبی نے جھوٹ بولا اور یہ کہہ دیا کہ اللہ ہے اور اللہ کی کتاب ہے یہ، اور یہ جھوٹ ہے، تو نبی سے بڑھ کر کوئی جھوٹا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اللہ ہے اور اللہ کی کتاب بھی ہے، نبی نے اسے سچ مانا ہے اور اس کا اعلان کیا ہے، اللہ کی طرف دعوت دی ہے، تو پھر اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں جو اللہ کا انکار کر دے۔ تو نبی جھوٹے نہیں، جو الزام لگانے والے ہیں وہ جھوٹے ہیں، جو نہ ماننے والے ہیں وہ جھوٹے ہیں، وہ حق بات کو جھٹلاتے ہیں۔ اور حق بات یہ قرآن کریم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو جو ایسے کافر ہیں ان کے لیے جہنم ہی ٹھکانہ ہے۔ پھر فرمایا کہ جو حق بات لے کر آیا اور جس نے اس حق بات کی تصدیق کی وہ متقی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت کے پاس سے، اللہ کے حکم سے قرآن، اس کی آیات لانے والے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، تو وہ حق بات لانے والے ہوئے اور لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سچ مانا اور سچ گردانا اور لوگوں کو سچ بات بتائی۔ دوسری ہے کہ الذی جاء بالصدق، جو سچ بات لے کر آیا، یعنی پیغام تو اللہ کی طرف سے آ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آ گیا، لیکن پھر آپ نے وہ سچ بات لوگوں تک پہنچا دی۔ تو آپ جو ہے نبی اور سچ بات پہنچانے والے، اور جو لوگ آپ کی اتباع کرنے والے، آپ پر ایمان لانے والے، آپ کی بات مان کر اللہ پر ایمان لانے والے، اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام جاننے والے، تو وہ مومن ہیں، وہ متقی ہیں، وہ اللہ کے نبی کے پیروکار ہیں۔ ان لوگوں کے لیے کیا بولتے ہیں کہ ان کے رب کے پاس وہ تمام نعمتیں ہوں گی جو یہ مانگیں گے، جو یہ چاہیں گے، کیونکہ اللہ نیکوکاروں کو، اچھا عمل کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو ایسی بہترین بدلہ دیتا ہے۔ اور پھر جو ان سے برائی سرزد ہو گئی ہے، اللہ رب العزت اس برائی کو ختم کر دیتا ہے، اس برائی کو ان سے ہٹا دیتا ہے، اس گناہ کو ان سے دور کر دیتا ہے۔ اور جو عمل کیا کرتے تھے، جو اچھا عمل کرتے تھے، جو نیکی کرتے تھے، ان کا اجر اللہ رب العزت ان کو اس سے بہتر طریقے سے دیں گے جتنا وہ کرتے تھے۔ اب یہ کفارہ جو ہے برائیوں کا کیا ہے؟ کفارہ تو برائیوں کا ایک یہ ہے کہ گناہ ہٹا دیا جائے اور نیکیاں لکھ دی جائیں، یہ بھی کفارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل کرم سے گناہوں کو مٹا دیا، جس کے اوپر کرم کیا، رحم کیا، اور اس کے نیکیوں کا بدلہ اس کو پورا پورا دے دیا۔ کفارے کی ایک بہترین شکل یہ ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ رب العزت نیکیوں میں بدل دے گا۔ بعض ایسے خوش نصیب ہوں گے جو اپنے گناہوں کو دیکھ کر یہ سوچیں گے کہ میرا تو جہنم میں جانا یقینی ہے، اور وہ اپنا گناہ سب کے سامنے بھی بتاتے ہوئے جھجکیں گے، شرمائیں گے، ڈریں گے، اور جب تنہائی میں اللہ رب العزت پل صراط پار کرانے کے بعد ان سے پوچھے گا، تب بھی وہ اپنے گناہ جو ہے بتاتے ہوئے ڈریں گے، اس بات سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بتا دیں تو جہنم میں چلے جائیں۔
تو اللہ رب العزت ان کے گناہ ایک ایک کر کے دکھائے گا، دیکھو تم نے یہ کیا تھا، تم نے یہ کیا تھا، تم نے یہ کیا تھا، ساری چیزیں وہ دیکھے گا، ساری چیزیں وہ اپنے نگاہوں سے وہ دیکھے گا، اپنے عمل کرتے ہوئے دیکھے گا، تب تو یقین ہو جائے گا کہ بھائی ہم نے کیا ہے، اب وہاں تو جھٹلا نہیں سکتا، تب پھر وہ شرمندہ ہو جائے گا، سر جھکا لے گا کہ اب تو ہماری ہلاکت یقینی ہے۔ اور یہ سب اللہ رب العزت پردے کے اندر فرمائے گا، یعنی چاروں طرف سے گویا پردہ ہوگا، کوئی دوسرا نہیں دیکھ رہا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ فرمائے گا کہ میرے بندے میں نے تجھے پل صراط پار کرا دیا، اب تو جنت کے قریب تو آ گیا ہے، اب میں تجھے اپنے فضل سے اپنے کرم سے تجھے جنت میں بھیجتا ہوں۔ تو وہ کہے گا خوش ہو کر کہ اللہ، بلکہ اللہ رب العزت مزید یہ بھی فرمائے گا کہ میں نے تمہارے یہ جو گناہ ہیں ان گناہوں کو مٹا کر ان کی جگہ اتنی نیکیاں لکھ دی، ان گناہوں کو مٹا کر ان کی جگہ کیا کر دیا، اتنی نیکیاں لکھ دی۔ تو وہ بندہ کہے گا اے اللہ ابھی میرے اور بھی بہت سے گناہ باقی ہیں جو ابھی بتائے نہیں گئے ہیں، اب وہ بتانا شروع کرے گا، پہلے نہیں بتا رہا تھا کہ ڈر رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے گناہ بتانے کی وجہ سے ہمیں جہنم میں واپس بھیج دیں اور ہم پل صراط پار کر گئے پھر واپس جہنم میں چلے جائیں، کیونکہ پل صراط جہنم کے اوپر سے جائے گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جہنم میں چلے جائیں، اور پھر پل صراط پار کرنے کے بعد جب یہ دیکھے گا کہ اب کوئی ہے ہی نہیں، کوئی گواہی دینے والا نہیں ہے، تب وہاں بھی کہے گا کہ میرے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ اپنا کرم کرے گا، اپنا پہلے دکھائے گا، دکھانے کے بعد کہے گا کہ دیکھو میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور یہ جو تم نے گناہ کیے تھے اب میں ان کی جگہ نیکی دے رہا ہوں تم کو، اس کو مٹا کر اس کی جگہ نیکی کر دے رہا ہوں، جاؤ اس کا بدلہ تم کو نیکی سے مل رہا ہے۔ تب وہ کہے گا پروردگار میرے بھی ابھی یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ جو دکھائے گئے ہیں، ابھی تو بڑے بڑے گناہ پورے رکھے ہوئے ہیں پیچھے، ابھی وہ تو بتائے نہیں گئے، ان کا بھی اجر دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان فرمایا تو آپ مسکرا رہے تھے کہ یہ بندہ ہے کہ ایک وقت اتنا ڈرا ہوا تھا کہ اپنے گناہ بتاتے ہوئے بھی ڈر رہا تھا، اور اب جو ہے جب اللہ نے معاف کر دیا، وعدہ کر لیا کہ تو جنت میں جائے گا، تو اپنے گناہ جو اللہ نے ابھی بتائے نہیں ہیں تو کہہ رہا ابھی وہ سب باقی ہے، وہ بھی تو دکھا دیجئے تاکہ اس کا بھی اجر ہم کو مل جائے۔ تو اللہ رب العزت ایسے کفارہ دیتا اپنے بندوں کو کہ ان کے گناہوں کو بدل دیتا ہے کس میں، نیکیوں میں، جب وہ کرم کرنے پر آتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ بس ہم تو برائی کرتے رہیں، ہم ایمان والے ہیں تو اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا اور اس کے بدلے میں ہم کو نیکیاں دے دے گا، یہ نہ سوچیں۔ جو کرے گا اس کا بدلہ اس کو مل کر رہے گا۔ ہاں یہ کرم ہو جائے اللہ کا، جس کے اوپر ہو جائے بس یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا انعام ہے، تو جو کرم اور انعام ہے اس کو اس پر وہ نہ جوڑا جائے کہ اللہ جو ہے ہماری برائیوں کی وجہ سے ہم کو نیکیاں دے گا، یہ نہ سوچیں۔ تو اللہ رب العزت نیکیوں کا بدلہ اس سے بہتر طریقے سے دے گا جتنا لوگ کرتے ہیں۔ کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ بالکل کافی ہے۔ جو بندہ اللہ کے لیے کھڑا ہو جائے، اللہ کی بات ماننے کے لیے کھڑا ہو جائے، اس کی تصدیق کے لیے کھڑا ہو جائے، اللہ رب العزت اپنے ایسے بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جتنے بھی اس کے خلاف ہوں، اللہ اکیلا ان سب سے نمٹنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حالت میں، جس پوزیشن میں اللہ کا پیغام لوگوں میں پہنچانا شروع کیا، اس وقت حال یہ تھا کہ لوگ آپ کو مارنے کے در پہ تھے، ساری تکلیفیں لوگوں نے پہنچائی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے، آپ کو مار نہیں سکے، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے بندے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر وہ تھا۔ بالکل ہر اعتبار سے اللہ اپنے بندے کی حفاظت کر رہا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہا تھا۔ کئی مرتبہ لوگوں نے قتل کا ارادہ کیا، لیکن ہر مرتبہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بچایا اور ان کے ظلم سے بھی بچایا۔ ہاں تکلیفیں آتی ہیں، کچھ تو تکلیفیں ایمان کی وجہ سے آتی ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں، یہ انبیاء کے ساتھ ہوتی ہیں، ہم مومنوں کے ساتھ بھی ہوتی ہیں، اور یہ ہوتی رہیں گی۔ تو آزمائش کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ساتھ نہیں ہے، آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پرکھنا چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ میرے لیے کھڑا ہے یا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے اندر کھوٹا پن ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے اندر دوگلا پن ہے،
جب تک اس کو میں نے سیر کر کے دیا، خوب نوازا، تب تو اللہ 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 کر رہا ہے، اور جیسے میں نے اس کی آزمائش کی فوراً اللہ سے ہٹ کر غیر اللہ کی طرف پہنچ گیا کہ فوراً اس نے گالی گلوچ دینا شروع کر دی، فوراً اللہ کو کوسنا شروع کر دیا کہ ہم نے کیا کیا تھا جو اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے، تو جو بندہ آزمائش میں پورا اترتا ہے اللہ ایسے بندوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ آپ کو ڈراتے ہیں ان سے جو اللہ کے سوا ہیں، یعنی یہ کافر اور مشرک دیوی دیوتاؤں سے ڈراتے ہیں، اور آج کل کے جو ایمان والوں میں مشرکین ہیں، جو بدعت پھیلانے والے لوگ ہیں، جو اپنی پیٹ پوجا کے لیے ہر برائی کی طرف رغبت دلانے والے لوگ ہیں، وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں کہ وہ بھی جو ہے وہ جنتر منتر یہ اور وہ جادو ٹوٹکا فلانا دھماکہ ہر چیز سے آپ کو ڈراتے رہیں گے، اور اتنا ڈرائیں گے کہ آپ کا ایمان متزلزل ہو جائے گا، آپ کا ایمان ڈگمگا جائے گا، اور آپ جو ہے فوراً وہ شرکیہ عمل جو وہ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ان کی کمائی چلتی ہے، آپ وہ کرنے اور کرانے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ آپ کو ڈرائیں گے اور ڈر دکھا کر آپ کو اپنے راستے پر لانے کی کوشش کریں گے، تو جو ان کے راستے پر چلا گیا گمراہ ہو گیا، یعنی جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا تو اب اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے، اور جو ہدایت پر گامزن ہے اللہ جس کو ہدایت دے رہا ہے، اس ڈر اور خوف پیدا کرنے کے باوجود بھی اپنے ایمان پر وہ ثابت قدم کیے ہوئے ہے، جمائے ہوئے ہے، تو اسے کوئی ہلا نہیں سکتا ہے، اللہ نے اس کو ہدایت دے رکھی ہے، تو جس کو اللہ ہدایت دے دے اسے پھر کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ آج ہمارے ہاں یہی حال ہے، ہمیں ڈرایا جاتا ہے، ہمیں خوف دلایا جاتا ہے کہ جو یہاں پر کلمہ گو ہیں وہ یا تو یہاں ملک چھوڑ کر چلے جائیں، ورنہ CAA لاگو ہوگا، NRC لاگو ہوگا، ان کے ساتھ ظلم کیا جائے گا، ان کو اس طرح سے ہراساں کیا جائے گا، ان کو دبایا جائے گا جب تک کہ وہ گھر واپسی نہ کر لیں۔ گھر واپسی کا مطلب تو سمجھ رہے ہیں سب لوگ نا، جب تک وہ گھر واپسی نہ کر لیں، یعنی اسلام چھوڑ کر غیر مذہب میں داخل نہ ہو جائیں، تب تک وہ اس پر کرتے رہیں گے۔ جو اس پر چلا گیا تو اس کو وہ اپنا بھائی بنا لیں گے، وہ گمراہ ہو گیا ہے، اب اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور جب گمراہ ہو جائے تو اسے کوئی ہدایت نہیں دیتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے جو گمراہی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ وہ ایمان پر چلیں گے تو ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اللہ رب العزت بہت زبردست ہے اور ایسے لوگوں سے انتقام لینا بھی جانتا ہے۔ اگر ایمان پر انسان جمع رہے، صحابہ کی طرح جم جائے، تو اللہ رب العزت صحابہ کے مقابلے میں جو بھی آیا اللہ نے صحابہ کو کامیاب کیا، اور ڈرانے والوں کو، طاقت والوں کو اللہ رب العزت نے ذلیل اور رسوا کیا، ان سے زبردست انتقام لیا، اور یہ ہر حال میں ہوگا اور ہر زمانے میں ہوگا۔ جب ایمان والوں میں کھچڑی ہوگی، سمجھ رہے نہیں، ایمان والوں میں غیر ایمان والے شامل ہوں گے، پختہ ایمان والوں میں غیر پختہ ایمان والے بھی شامل ہوں گے، تب تک آزمائشیں آتی رہیں گی، اور جب ایمان والے کھڑے جو ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں گے، بالکل صحیح ہو جائیں گے، اور جو جھاگ تھا وہ سب سامنے آ گیا، اس کے ایمان کے باوجود بھی اس کا جھوٹ، اس کا فریب کھل کر سامنے آ گیا، اس کا دوغلا پن، اس کا نفاق سامنے آ گیا، وہ الگ ہو جائیں گے، تب اللہ کی پھل اور مکمل مدد آئے گی، اور پھر اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کی طرف سے ان ظالموں سے بدلہ لینے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان پر کما حق ہو چلنے کی اور ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب۔